والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ترى للمتحابين مثل النكاح. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ لم ترى للمتحابین او للمتحابین، دونوں الفاظ موجود ہے، اہل علم استعمال کرتے ہیں دونوں. مثل النکاح، متحابین جب دو بندے اپنے آپس میں محبت کرتے ہیں تو اس محبتوں میں سب سے زیادہ جو محبت ہے وہ نکاح کے ذریعے سے ہے. حدیث کا مقصد یہ ہے کہ اگر دو بندے اپنے آپس میں محبت کرنا چاہتا ہے یا محبت بڑھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے چاہیے کہ رشتہ داری قائم کرے بیچ میں. ایک اپنے دوست کو اپنی بیٹی دے یا اس سے مطالبہ کرے تاکہ محبت بڑھ جائے. عرب کے جو قبائل تھے محبت بڑھانے کے لیے اپنے آپس میں رشتے قائم کرتے تھے. اس طرح جب حسد ہے، بغض ہے، تو اس کی زوال کے لیے بھی رشتے قائم ہو جاتی ہیں. رشتہ جب قائم ہو جائے تو وہ حسد، بغض وغیرہ وہ چلا جاتا ہے غالباً. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابھی سے ہمارے ساتھ ان کی اختلاف چلتا ہے، اگر رشتہ داری ہو جائے اور بھی بڑھ جاتا ہے. یہ غلط فہمی ہے. حدیث میں لم تر للمتحابین مثل النکاح، اگر پہلے سے حسد ہو، بغض ہو، وہ چلا جاتا ہے رشتے کی وجہ سے. اور خصوصاً میاں بیوی کی بیچ میں جو محبت ہے وہ کسی اور جیسے نہیں ہے، اور اس طرح محبت کہاں بھی نہیں ہے جس طرح ان دونوں کی بیچ میں تعلق ہے کہ شروع میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رشتہ دار نہیں ہیں، لیکن جب نکاح ہو جائے اس کے بیچ میں قوی رشتہ قائم ہو جاتا ہے اور نہایت زیادہ محبت پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ میاں بیوی کی کمال ہے جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپس میں محبت رکھتے ہیں. لم تر للمتحابین مثل النکاح، اس وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر حقوق لاحو ہوتا ہے. وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اراد ان يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر، جس شخص کا ارادہ ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرے اس حال میں کہ طاہر ہو، مطہر اور طاہر سمجھا گیا ہو، فَلْيَتَزَوَّجِ الْحَرَائِرَ، تب وہ آزاد عورت سے نکاح کرے. اگر لونڈی سے اس نے نکاح کیا یا اپنی ملکیت میں ہو تو اس کے دل میں مکمل طریقے سے صفائی، طہارت نہیں آ سکتی ہے. اس کے ذہن میں یہ بات بار بار چلتی رہتی ہے کہ حرائر کے ساتھ نکاح کرو، اس کی طرف میلان کرتا ہے. تو حرائر کے ساتھ نکاح کرنی چاہیے. عفت کے لیے، طہارت کے لیے. ایک بیوی کے ساتھ طہارت مکمل حاصل نہ ہوا، آپ کی ضرورت ہے. ایک تو ذہنی خرابی ہے، دل کی خرابی، ایمانی کمزوری ہے، تو پھر 4 بیوی سے بھی صفائی نہیں، طہارت نہیں آتی ہے. البتہ آپ کی ضرورت زیادہ ہے تو پھر دوسری شادی کر لے. اگر اس سے بھی نہیں تو تیسری، چوتھی، اولاد کی نیت سے بھی، عفت کی نیت سے بھی. مثنا و ثلاثہ و رباع، قرآن کی امر بھی ہے، مستحب عمل ہے. حدیث میں اس کی طرف ترغیب ہے
کہ آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ اہل والے ہو. ایلق اللہ طاہرا مطہرا فلیتزوج الحرائر. اگرچہ یہ روایت ضعیف ہے، وجہ ہے کہ اس کی سند میں کثیر ابن سلیم اور سلام بن سوار یہ دو راوی ہیں، دونوں ضعیف ہے، لحاظ ایک روایت کمزور ہے. کثیر ابن سلیم اور سلام بن سوار کثیر ابن سلیم، سلام بن سوار دونوں ضعیف ہے. جب حدیث ضعیف ہے تو ہم خود بتاتے ہیں، اگر جب ضعیف نہیں ہے تو کچھ نہیں کہتے، آگے جائیں گے. وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللہ. مومن نے تقوی کے بعد کسی چیز کی استفادہ نہیں کیا، کسی چیز سے زیادہ فائدہ نہیں اٹھایا ہے، اس کے لیے خیر و خیر لہ من زوجۃ صالحۃ، نیک عورت سے، نیک خاتون سے، نیک بیوی سے. جس طرح حدیث میں یہ بات گزر گئی کہ دنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ. مرے صالحہ دنیا کی بہترین متاع ہے، لیکن یہ تدارک کرتا ہے کہ تقوی کے بعد، یہ تقوی تو دنیا کے ساتھ، یہ تو آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس وجہ سے وہاں دنیا کا تذکرہ ہے. لیکن یہاں جو اچھے لوگ ہیں ان کو تقوی زیادہ پسند ہے، دنیوی امور میں بھی تقوی سے لذت حاصل کرتا ہے. ایمان اور ورع و تقوی کی وجہ سے کبھی نماز میں بھی لذت پیدا ہوتی ہے. بعض صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے کہ اگر جنت میں نماز نہ ہو تو کیا مزہ، جنت میں کیا مزہ آتا ہے. اور بعض یہ دعا کرتے تھے کہ اگر قبر میں کوئی نعمت اللہ تعالی ہمیں دیتا ہے تو ہمیں نماز نصیب فرما. نماز سے لذت اٹھاتے تھے، عبادت بھی ہے اور ان سے لذت بھی، دنیوی جس طرح لذت ہوتے ہیں وہ لذت ان کو نماز کے اندر حاصل ہو جاتی، وہ لذت ان کو تقوی میں حاصل ہو جاتی، وہ لذت صحابہ کراموں کو جہادوں میں حاصل ہو جاتی. تو یہ ہے تقوی. مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، تقوی کے بعد. دیکھیں تقوی جو بیوی ہیں، شادی ہیں، شادی سے زیادہ لذت مومن کے لیے دنیاوی لحاظ سے بھی تقوی کے اندر موجود ہے. جب تقوی اختیار کرتا ہے کتنا مزہ آتا ہے. ہر چیز میں تقوی. جب یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے راضی کر لیا، تقوی کرتا ہو، اور اس حدیث پر ایمان ہے کہ من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیر منہ. اللہ کے لیے جس نے کوئی چیز، کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر دیتا ہے. اس طرح کی حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن میں ان کو لذت دیتا ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. ایمان کی طعم اس نے چکھا، اور گناہوں سے جو اپنا آپ کو بچاتا ہے اس کے بارے میں بھی روایت ہے. تو اس وجہ سے تقوی کا تذکرہ کرتا ہے کہ بیوی سے، شادی سے، نیک عورت سے بھی تقوی میں زیادہ لذت ہے. اس کے بعد جو خیر ہے تو من زوجۃ صالحۃ، زوجہ صالحہ کی کچھ آداب ذکر کرتے ہیں. 4 اوصاف ہم نے پہلے بیان کی تھی، حدیث میں موجود ہے. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت. یہ مرے صالحہ ہے. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت، تو پھر اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے. یہاں بھی اس طرح کی ان امارها اطاعته، اگر
شوہر اپنی بیوی کو امر کرے تو اطاعت ہو، تو بیوی اطاعت کرتی ہے، بات مانتی ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا، اگر شوہر ان کی طرف دیکھتا ہے سر رد ہو تو یہ بیوی ان کو خوش کر دیتا ہے، یہ نظر سے لذت ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ لذت صرف حسن میں نہیں ہے، جب بد زبان ہو تو ان کے جو حسن ہے وہ بھی قبیح بن جاتا ہے، خوبصورتی بھی قبیح بن جاتی ہے جب بد زبان ہو۔ بلکہ کلر صورت جس طرح بھی ہو ان کی طرف دیکھنا، جب وہ نرم مزاج ہو، ان کی عادات نرم ہو، اس کے اندر عاجزی ہو، انکساری ہو، خجولہ خنوقہ، تو پھر دیکھنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سر رد ہو، یہ مومن عورت۔ وَإِن أَقْسَمَ عَلَيْهَا، اگر اس پر قسم کرے شوہر، تاکید کرے تو ابرت انہیں بری کر دیتا ہے۔ مثلا شوہر کہتا ہے آپ نے یہ کام ضرور کرنا ہے اور وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کرنا ہے، تو وہ پھر اپنی جو رائے ہے، خواہش وہ چھوڑتی ہے شوہر کے رائے کے لیے، اپنی مرضی چھوڑتی ہے شوہر کی مرضی کے لیے، تو یہ تبریء ہے، برات ہے۔ تو یہ مرے صالحہ ہے، اگر اپنی مرضی بڑھا دیتی ہے اور شوہر کے جو رائے ہے، جو نظر ہے، ان کی جو عادت ہے، اخلاق ہے، اس کو متاثر کرتی ہے، تو پھر یہ مرأة صالحہ نہیں ہے، پھر اسی ناشزہ کہا جاتا ہے، ناشزہ، نشوزن۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا، اگر شوہر ان سے غائب ہو جائے، نصحت ہو، ان کی خیر خواہ بن جاتی ہے۔ کس چیز میں؟ فی نفس، اپنے نفس میں، یعنی گھر میں کوئی اور نہیں آ سکتا، پردہ اپنے حفاظت کرتی ہے، ومال، اور مال میں بھی، مال بھی ضائع نہیں کرتی ہے، نہیں چوری کرتی ہے، نہیں ضائع کرتی ہے کسی بھی طریقے سے۔ رواہ ابن ماجہ الحدیث ثلاثہ، روایت صحیح ہے۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، جب بندہ نے شادی کی، قد استکمل نصف الدین، اس نے آدھا دین مکمل کر لیا۔ فلیتق اللہ، اس کو چاہیے کہ اللہ سے خوف کرے باقی آدھے ایمان میں، دین میں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں دو ہیں، ایک پیٹ ہے، پیٹ کہ حلال حرام کی تمیز کے بغیر پیٹ کو بھرنا، اور ایک ہے فرج، اس وجہ سے انسان جہنم جاتا ہے، اگر ان کی حفاظت ہو تو جنت جاتا ہے۔ اور رسول اللہ بھی فرماتا ہے جو اس کی ذمہ داری مجھے دیتا ہے تو میں جنت کا ذمہ داری دے دیتا ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے زبان کی بھی بات ہے، زبان، پیٹ اور فرج۔ تو شادی کی وجہ سے فرج کی حفاظت تو ہو گئی، لیکن یہ پیٹ کے جو حلال حرام ہے اس سے بچے، تمیز کرنے سے، یعنی اس کے عدم تمیز کرنے سے بچے، تمیز کرے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ گھر میں خرچے کی ضرورت ہے بچوں کے لیے، اولادوں کے لیے، تو آپ حلال حرام کو سمجھے اور جانیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي۔ وعن عائشة قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکتاً، نکاحوں میں سے برکت کے لحاظ عظیم ترین نکاح کون سا نکاح ہے؟ وہ نکاح ایسرہ مؤنتاً، جس میں مشقت کم ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ مشقت کی کمی کا مقصد یہ ہے کہ جب آج کل خطبہ کے لیے کوئی جاتا ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں ایک ہی بار میں مت دینا، پھر ان کے ساتھ قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہ حدیث کی نظریے سے خلاف ہے۔ حال یہ ہے کہ برکت تو تب ہے جب آسانی ہو، 10 بار چلے جائے، 20 بار چلے جائے، فلاں کو سفارشی بنائے، فلاں کو سفارشی بنائے، تھوڑی سی تھکاوٹ مل جائے
تب بھی اس میں برکت سمجھتے ہیں، یہ غلط نظریہ ہے۔ اس طرح مہر کی مہنگائی بڑھاتے ہیں تاکہ اس میں خیر آ جائے، برکت آ جائے اور ان کے ساتھ قدر ہو، تو یہ نظر بھی صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ مہر زیادہ اور کم جائز ہے، لیکن جواز بھی ہے، لیکن برکت والی جس کی طرف ترغیب ہے وہ کم مہر میں ہے۔ اس طرح سامان کرنا اور شادی کا مطالبہ کرتا ہے تو وہ شادی نہیں دیتا ہے، سال تو گزر جائے، مہینے تو گزر جائے، نہیں، جتنا بھی آسانی ہو اتنا ہی اس میں برکت ہے اور اس میں خیر ہے۔ ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ معنتن، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پر ہمارا یقین و ایمان ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔